السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سکس کلاس ہم باب دوم کا چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ فرما رواؤں کے نام خطوط کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، جس میں ہم کیسر روم کا جو خط لکھا گیا تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے کسرائے ایران کے نام جو خط لکھا گیا تھا وہ پڑھنا ہے۔ لیکچر نمبر ہمارا 2 ہے اس چیپٹر کا، اور پیج نمبر ہمارے پاس 34 ہے۔ کسرہ ایران کے نام جو خط لکھا گیا تھا وہ کیوں اور کیسے کب لکھا گیا تھا اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی، یعنی کہ ایران پر اس وقت خسرو پرویز نامی حکمران موجود تھا۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ تکبر کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی یعنی کہ قاصد پیغام لانے والا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا، اور وہ آپ کا خط لے کر جب اس حکمران کے پاس پہنچا تو اس نے یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے جو اپنے بیٹے تھے، اس کا جو اپنا بیٹا تھا جس کا نام شیرویہ تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا جو تخت تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو خسرو پرویز تھا اس نے اسلام قبول نہ کیا، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس کا احترام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کا تخت اس سے چھین لیا اور اس کے اپنے بیٹے سے اس کو قتل کروا دیا۔ نجاشی کے نام خط۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، یعنی کہ عرب کے پڑوس میں جو ملک واقع تھا اسے حبش کہتے تھے۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، یعنی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو خط تھا اس کو بابرکت سمجھا اور بابرکت سمجھ کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے جو بیٹے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں مسلمان جو تھے ان کو بلا کر مسلمانوں کے ساتھ حبش ہی میں پناہ گزین تھے، یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ اس وقت حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ ان سب کو نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور پھر اسلام ان کے سامنے، جن کو بلایا تھا ان کے سامنے اسلام میں جو ہے داخل ہونے کا وہ کیا کر دیا، اعلان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ عطا فرمائی، یعنی کہ نجاشی نے بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کو بلا کر ان کے سامنے اسلام قبول کیا، اور یہ شخص 8 ہجری میں فوت ہوا اور اس کی نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ والی مصر کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مصر کیسر روم کے تحت تھا، یعنی کہ جو مصر اس وقت تھا وہ کیسر روم کے تحت تھا، اور مکوکس ہرکل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مکوکس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، یعنی کہ احترام کیا، اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوتا رہا۔ ایک کنیز کا نام ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ تو جب وہ کنیز جو تھی وہ بھیجی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا، یعنی کہ ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو شیرخواری میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی کہ جو کنیز بھیجی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو کہ بہت بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔